السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ری اوپن یور ہارٹ۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ دل کو جو ہم کہتے ہیں شرح صدر شروع سے ہی ہو، لیکن ایک یہ کہ کسی بھی مسئلے میں آنے سے الجھنے سے دل آپ کا بند ہو جائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل کب کب بند ہوتا ہے، مثلاً گناہوں سے دل بند ہوتا ہے، انسان کے اندر نیگیٹیوٹی آ جائے تو دل بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان پریشان ہوتا ہے اور اپنے بہت سے معاملات کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کر پاتا تو دل بند ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی پریشانی ہو جس کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو، دل بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کے لیے بہت قربانی کی اور بہت کسی کا خیال رکھا اور پھر اس نے کسی لیول پر آپ کو دھوکہ دیا، دل بہت سی وجوہات سے بند ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یعنی آپ کی لائف میں کوئی بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو کوئی صحیح طریقے سے آپ ایڈریس نہیں کر پا رہے، یا آپ نے کسی کے لیے بہت قربانی کی، بہت زیادہ ان کا خیال رکھا، اور ٹھیک ہے آپ نے اللہ کی خاطر کیا لیکن انہوں نے مثلاً آپ کو کوئی دھوکہ دیا یا کوئی بھی مشکلات آپ کے سامنے لے کر آئے، ان سب باتوں سے دل بند ہو جاتے ہیں۔ معاف نہ کرنے سے دل بند ہو جاتا ہے۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی نیگیٹیوٹی آئے گی، کوئی دھوکہ ہے، کوئی فریب ہے، کوئی ہماری اپنی پرسنالٹی کے چیلنجز ہیں، کہیں سے ہم نے بہت بری مار کھائی ہے، ایموشنل مار، ان سب باتوں سے دل بند ہوتا ہے۔ جب دل بند ہوتا ہے تو اللہ سے بھی دوری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، آپ کے اندر سے شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے، اور دین کی بات سمجھ نہیں آتی۔ جو انسان آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی بات ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، تو اندر سے ایک کبھی کبھی دبی آواز اور کبھی کبھی بہت لاؤڈ وائس آپ کو کہتی ہے کہ اس میں کیا بہتری ہوگی، یہ ایسے کیوں میرے ساتھ ہو گیا۔ اور اب دیکھیں کہ انسان ان باتوں پہ پریشان ہی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ تھوڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس سیشن کا، بجائے اس کے کہ میں بند دل کے اوپر بہت زیادہ بات کروں، میں فوکس کروں گی ری اوپننگ آف دا ہارٹ پہ، کہ ہم نے اس بند دل کو کیسے کھولنا ہے۔ اور جہاں ہمیں لگتا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں تو ان مشکلات کو حل کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رکھے ہوتے ہیں، بس ذرا تھوڑا سا سسٹمیٹک طریقے سے ان باتوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اور ان کے مطابق کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اندر اتنی نیگیٹیوٹی آئی ہوتی ہے اور دل بند اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے سفر کیا ہوتا ہے، چاہے وہ انٹینشنل سفرنگ ہو، ان انٹینشنل ہو، ڈائریکٹ ہو، انڈائریکٹ ہو۔ تو جب تک ہم ان زخموں کو پر نہیں کریں گے ہمارا دل نہیں کھل سکے گا، وہاں پہ راستے جو ہیں ان میں رکاوٹیں رہیں گی، اور اپنے جو بہت زیادہ زخم ہوتے ہیں ان کو پر کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کے بھی سٹیپس ہمیں صحیح طرح نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو اس کا ہوتا ہے، بگننگ سٹیپ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ماننا ہے کہ یہاں پر میرے لیے بہت بڑا ہرٹ ہے، کیونکہ دل کو کھولنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جب آپ اپنے دکھ، زخم، پریشانیاں، نیگیٹیوٹی کو سنبھال کے اپنے اندر رکھیں گی۔ جب بھی کوئی انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے میرے پاس جب ہیلپ کے لیے آئے گا تو میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ کس سلسلے میں آپ کو ہیلپ چاہیے، تو آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ گھنٹے سے اوپر اپنی بات بتاتے ہیں، یعنی اس بات کو سمیٹا بھی جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جی 3-4 جملوں میں کہ میرا چائلڈہڈ ایسا تھا، پھر جب میں جوان ہوئی تو میرے یہ 3-4 چیلنجز تھے،
اور اس کے بعد یہ کوئی ایک بڑا واقعہ ہوا یا ایسا مسئلہ میری لائف میں آیا جس نے مجھے مزید پرابلم دے دی، اور اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں کیا کروں۔ لیکن کیونکہ ہم نے اپنے دکھوں کو پروان چڑھایا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر ان کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں، تو ہم کئی دفعہ 1 گھنٹے میں بھی اپنے اس مسئلے کو نہیں سمیٹ پاتے۔ تو سب سے بڑی جو ہماری وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکنالج کریں، ہم مانیں کہ ہاں ان باتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میری خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ بہت پریشان تھیں اور ان کا اپنے بچے کے ساتھ بھی نا رویہ درست نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بچے پہ کام کرنے سے پہلے ہمیں آپ پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، اور وہ میرے پاس بیٹھیں اور میں نے جب ان سے کہا کہ اپنے بارے میں مجھے بتائیں تو ان کا پہلا جملہ یہ تھا، اور یہ بہت ہی کامن ایک سینیریو ہے، بہت سی خواتین اسی طرح سے بات شروع کرتی ہیں کہ میری زندگی میں بہت سے مسائل تھے اور میں نے بہت صبر کیا، میں نے بہت برداشت کیا، اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں، اور جو وہ بتا رہی تھیں، اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ان کو زخم گھائل کر رہے تھے ان کو وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ دیر اینڈ دین نہیں کی، بلکہ وہ کیا کرتی رہی ہیں کہ ان زخموں کو جو چھوٹے تھے ان کو بہت ڈیپ روٹیڈ کر لیا، جو کہ کینسر کی شکل ان کے اندر اختیار کر چکے تھے۔ بہت سے لوگ جو ینگ ہوتے ہیں نا، وہ جب ینگ ہونے میں سوچتے ہیں کہ مے بی دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود می، مجھے ایسا نہیں محسوس کرنا چاہیے، ہمیں سوسائٹی اور کلچرز بھی بتاتے ہیں، تو ہم پھر اپنے لیے تھوڑے سے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں، کلیئرٹی سے نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ مجھے یہاں پر کیسا فیل کرنا چاہیے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے ایکنالج کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیز مجھے بہت ہرٹ کر رہی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں کیوں کر رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ایسے موقع پہ۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں انسان ہوں، اور ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ 2 اور افراد بیٹھے ہیں، ان کو یہ چیز بادر نہ کرے، لیکن مجھے یہ بادر کر رہی ہے۔ پھر اس سے ہمیں آگے تھوڑا بڑھنا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اکنالج کر لیا، اب ہم نے اپنے نیگیٹو بلیفز کو تھوڑا سا چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے میرے اندر آ گئے۔ جیسے دیکھیں، کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو اب اس کو استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا دل بند ہو جاتا ہے، ہم اس خیر کو جو ہمارے تک آنی چاہیے اس کو صحیح طرح سے اندر نہیں لے کے جا پاتے۔ یہاں پر اپنے تھاٹ پیٹرنز کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سے تھاٹ پیٹرنز ہیں، کیا کیا سوچیں مجھے آ رہی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو صرف یہی نہیں بتانا کہ تم گناہ گار ہو، اللہ تم سے ناراض ہے، اور کوئی تم نے ایسا بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہے، کیا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ، لیکن اب جو ہو گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اس گناہ کو میگنیفائی تو نہیں کرنا ہوتا نا، نہ منیمائز کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کو اپروپریٹلی دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم سوچیں اس وقت کہ میں کیوں دوسرے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کلوز کر رہی ہوں، یا خیر کے لیے میں نے اپنے آپ کو کیوں بند کر دیا ہے۔ تو اپنے اس بلیف کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میری زندگی میں ایک مسئلہ ہے، مثلاً فلاں چیز مجھے بادر کر رہی ہے، مثلاً مجھ سے گناہ ہی ہو گیا بہت بڑا، لیکن میں نماز پڑھنی کیوں چھوڑوں، میں اپنے رب سے اچھی امید کیوں نہ رکھوں، میں دوبارہ سے جنت کے راستے پہ جانے کی کیوں نہ کوشش کروں، واٹ از اسٹاپنگ می فرام اٹ۔ اس طرح سے اپنے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس کا ایک تیسرا سٹیپ آتا ہے، اگر یہاں تک انسان کو لگے کہ وہ اپنے آپ کو ہیلپ کر پایا ہے اور دیکھ پایا ہے کہ اس کا چیلنج کہاں تک ہے، اب آپ کو وہ جو اندر جمع ہوئی درد ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، پین ہے، اس کو ریلیز کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کو کیسے ریلیز کیا جاتا ہے کہ آپ ایکچولی اپنے پاسٹ ایونٹس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو کچھ بھی میری زندگی میں رہا، اور اس کو لیٹ گو کرتے ہیں۔ جیسے ایک پنجرے میں آپ نے کسی پرندے کو بند کیا ہو، پرندہ پھڑپھڑا رہا ہو، اور آپ کو لگتا ہو کہ مجھے اس کا وہ دروازہ کھول کے نا اس کے پنجرے کا اس کو ریلیز کر دینا چاہیے۔ تو اسی طرح سے آپ کو باقاعدہ یہ تھاٹ پروسیس لانا ہوتا ہے کہ ایک
میری ज़िंदगी में मसला था, कोई चाइल्डहुड एब्यूज़ था, कोई माँ बाप के साथ इख्तिलाफ़ात थे, किसी चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था, लेकिन नाउ द टाइम हैज़ कम कि मैं पिंजरा खोलकर उस पेन को रिलीज़ करूं, उस इवेंट को नहीं, उस पेन को रिलीज़ करूं। और मैं अपने आप को बताऊं कि ये जो पास्ट है ये मुझे मेरी तकलीफ़ को बढ़ा रहा है, मुझे और परेशान कर रहा है। और मुझे पता है कि इस वक्त मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई न्यू रिलेशनशिप्स हों, नए अपॉर्चुनिटीज़ हों, लेकिन मैं अगर ये नहीं करूँगी तो मेरा दिल नहीं खुलेगा और मुझसे बहुत से और मामलात नहीं किए जाएंगे। जैसे कोई यंग गर्ल होती है, उसकी मंगनी हुई, मंगनी के बाद उसकी बहुत एफिलिएशन होगी अपने हस्बैंड से, निकाह हुआ, नई नई शादी हुई और उसके बाद एक रफ़ पैच आ गया, मंगनी टूट गई, निकाह टूट गया, या इवन शादी के बाद आपको पता चला कि नहीं ये रिलेशनशिप उस तरह चल ही नहीं सकता, मैंने उससे एक और तरह की एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी। तो ऐसे मौके पे वो जो पेन होती है जिससे वो दिल बंद हो रहा होता है, तो अपने आप को बताना होता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे साथ हुआ, ये रिलेशनशिप था, ये मुझे तकलीफ़ दे रहा था, इस वक्त मेरी थॉट्स ऐसी आ रही हैं, लेकिन मुझे इससे अपने आप को निकालना होगा। और इसके लिए आप छोटी सी एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे पेपर पे लिखें। राइटिंग जो होती है ना, वो हमें हमारी सोचों को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत हेल्प करती है। और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं मैं लिख नहीं सकती, मैं सिर्फ सोच सकती हूँ, क्योंकि सोचने में हम क्या करते हैं कि एक सोच इधर की, दूसरी सोच, यानी आम ज़ुबान में मैं कहूँगी एक सोच पाकिस्तान की, एक अमेरिका की, फिर अफ्रीका की, फिर आप यूके पहुँच गए, फिर यूरोप में आ गए, फिर आप मिड ईस्ट में आ गए, फिर दोबारा से आप अमेरिका चले गए। मुफ्त का टिकट आपको मिला होता है कि जिधर की सोच को जिधर मर्ज़ी से कनेक्ट करना शुरू कर दें। लेकिन जब आप पेपर पे लिखना शुरू करते हैं तो इस तरह नहीं होता। आपकी थॉट्स ऑटोमेटिकली लाइंड अप हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो आप जब लिखते हैं तो आपको वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है कि जो मसला है वो किस नौइयत का है और उसको किस तरह से मुझे एड्रेस करना चाहिए था। इसी तरह से आप उस इंसिडेंट्स को लिखकर फिर दूसरे का पर्सपेक्टिव भी सोच सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे मैं दूसरे शख्स के बारे में कैसे कोई अच्छा गुमान करूँ, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसने इस वजह से ही ये काम किया हो। और फिर आप अपने आप को ये भी तसल्ली देते हैं कि ये पास्ट था, अब ये ख़त्म हो चुका है और आई नीड टू मूव ऑन। अगर ये 3 पॉइंट्स, जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये करने से आपको लगता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, तो आप ये रिपीटेडली इस बात को दोहराते रहें, इन स्टेप्स को दोहराते रहें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद माह में आपके अंदर बेहतरी आना शुरू होगी, दिल में वुसअत पैदा होगी और आप बहुत से कामों को बेहतरीन तौर पे कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इन स्टेप्स को फॉलो कर रही थी, मुझसे नहीं मैनेज हो रहा था, तो फिर यहाँ पे इसका मतलब है कि दिल को खोलने के लिए जहाँ आपको दुआओं का एहतमाम करना है ना, रब्बि इश्रह ली सदरी पढ़ना है, फिर इसी तरह से अल्लाह ताला से बार बार कल्ब की मजबूती के लिए दुआ करनी है, कल्ब की बेहतरी के लिए दुआ करनी है। उसके साथ साथ आपको अपनी नमाज़ों में भी बहुत रो रो के सजदे में गिर गिर के अल्लाह से दुआ करनी है, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना है, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। साथ आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी है जो आपको ये तरीके सिखा सके। यानी एक इंसान जो व्हील चेयर पर बैठा होता है उसको हम फ़ौरन किसी रेस में, मैराथन में भागने के लिए नहीं कहते, हम उसको हमेशा ये कहते हैं कि अपनी फ़िज़ियोथेरेपी कराओ और आहिस्ता आहिस्ता टाइम विल कम कि जब आप भाग भी सकोगे। तो ये प्रोसेस जो होता है ना, उसको हमें थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट उस तरह करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कुछ और तरीके हों जिनसे हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकें, तो वो इस तरह से भी होता है कि कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को समेटा नहीं जाता। तो ऐसे मौके पे जो एक और तरीका होता है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, वो ये है जिसको हम कहते हैं सेल्फ कंपैशन। अपने आप के साथ अच्छा होना, अच्छा रवैया करना। अब देखिए कि हमें अदर्स कंपैशन तो फिर भी सिखाया जाता है, जब दिल बंद हो रहा होता है तो उस वक्त ये भी मुश्किल हो जाता है मरहला, लेकिन सेल्फ कंपैशन हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने आप के साथ बहुत क्रिटिकल होते हैं।
میں بہت لوگوں کو یہی دیکھتی ہوں کہ وہ آتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں نمازیں بہت اچھی پڑھوں، وہی نا ری اوپننگ دا ہارٹ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں کو معاف کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں جاؤں، میری منگنی ٹوٹی ہے تو میرا دل چاہتا ہے اب جہاں میری بات چیت چل رہی ہے میں اس کو اوپننیس کے ساتھ ایکسیپٹ کروں، لیکن کیا نہیں جاتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ہارشلی جج کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بارے میں ہم اتنے سیلف کرٹیکل ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اس میں کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح کا رویہ ہم اپنے ساتھ اندر رکھتے ہیں نا، تو اس کی ریفلیکشن باہر یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سیلف کمپیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک میں شح النفس سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا، دل کا تنگ ہونا، دل کا سٹنجی ہونا، یعنی یہ وہ فیلنگ ہے جو ہم اندر سے محسوس کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے اور ہمیں خود بھی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل اس پہ تنگ ہو جاتا ہے، ہمارا دوسرے کے ساتھ وہ بات شیئر کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ چھوٹی سی چیز بھی کسی کو دینے کو دل نہیں چاہتا۔ تو شح النفس سے بچنے کے لیے ہمیں سیلف کمپیشن کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اس میں کیا ہم کرتے ہیں، اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معاف کیا اور دوبارہ سے وہی گالی گلوچ کی، وہی بدتمیزی کی، یہ سٹیپس ہیں، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، صرف ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ میں اکثر دیتی ہوتی ہوں، آئی ایم یونیک مسٹیک میکنگ ورتھ وائل پرسن، کہ میں بہت یونیک ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد سے اس وقت پیدا کیا ہے، میں نے اس مقصد کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ تو یہ آپ نے کام پہلے کرنا ہے۔ پھر جیسے ہم اپنی سیلف کمپیشن کو بڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، میں بھی انسان ہوں، میں کوشش ہی کر رہی ہوں نا، میں پرفیکشن کے لیول پہ اپنے آپ کو نہیں اسیس کر سکتی یا پرفیکٹ نہیں بن سکتی، تو اگلا سٹیپ آ جاتا ہے۔ اگلے سٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کی اونرشپ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہو گئی ہے مجھ سے غلطی، اب مجھے اس غلطی کے پیچھے نہیں چھپنا، کیونکہ جو لوگ اونرشپ نہیں لیتے وہ پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کے لیے کوئی ایسا امپاسبل سٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں جس کو وہ پہنچ بھی نہیں پاتے۔ یہاں سے لوگوں کے گرجز بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہی آپ نے سیلف کمپیشن شروع کی، آپ کی ادرس کمپیشن بڑھنی شروع ہو جائے گی، آپ کو لوگوں میں بھی خیر نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے آپ سے جب کوئی ایک ہائی پرفیکشن کا سٹینڈرڈ نہیں رکھتے تو لوگوں سے بھی نہیں آپ رکھیں گے، پھر آپ لوگوں کو بھی ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی آٹومیٹیکلی وہ جو سینے میں وسعت آنی شروع ہو جائے گی۔ جیسے گناہوں کے بارے میں بھی ایک حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے نا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈاٹ کی طرح ہمارے دل کے اوپر آتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں وہ ڈاٹس بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے ہمیں تقویٰ پہ کام کرنا ہوتا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کے ساتھ اندر سے کنیکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ جب یہ ایشو میرے زندگی میں آیا اس سے پہلے میں کیسی انسان تھی، اور آپ بچوں کے ساتھ بھی ہینگ آؤٹ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کتنے انوسینٹ ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ بنایا، اسی طرح انوسینس دی، یہ اس مسئلے کو اپنے پر حاوی کرنے سے اور ریزالو نہ کرنے سے میرے اپنے اندر یہ بندش آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دینا سیکھیں، یعنی ریسیو کرنے کے بجائے آپ بات بات پہ سوچیں کہ میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ دوں، لوگوں کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی اچھا رویہ رکھوں۔ اور جو لوگ بھی بند دل کے ساتھ رہتے ہیں بہت سیلفش ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس پرسیپشن کو بدلنا ہوتا ہے، ہر جگہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں جس سے میری دنیا اور آخرت بہتر ہو، اور کسی اور کا خیال کرنے سے زیادہ کوئی ایسا بہترین کام نہیں، یعنی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، کسی کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اور ہوتا یہ کہ جب آپ اپنے آپ سے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے ریسیونگ اینڈ کے بجائے گیونگ اینڈ پہ آ جانا ہے، تو پھر آپ کے اندر کریج بھی آتی ہے، ہمت بھی آتی ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں نا۔ جیسے ہم دیکھیں پیرنٹ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پیدا کیا ہے تو پھر ہمارے سارے کام کریں، یہ کیا ہے تو پھر ایسے بھی سارا کریں، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ ہمیں ریسیونگ اینڈ پہ رہتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے کام کرنے سے ہماری زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کو کھولنے کے لیے نئی نئی چیزیں ٹرائی کیا کریں۔ جو لوگ دل کو بند کر لیتے ہیں وہ
چیلنجز کو، اپرچونیٹیز کو، ہر چیز سے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اوپن ٹو لرننگ کر لیں گے کہ میں نے سب کچھ سیکھنا، جو سیکھیں گے اس کو انجوائے کریں گے. یہ میں نے بھی زندگی میں سیکھا ہے کہ جب میں ہر چیز پہ کہتی تھی یہ مجھے ایسا ہی چاہیے، اسی طرح رہنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، تو کڑا نہیں رہتی تھی دل میں. لیکن جب سے میں نے کہا ہے کوئی نیچے فرش پہ سلا دے، الحمدللہ جگہ تو مل گئی سونے کی، کھانا مل گیا الحمدللہ، ہیلدی ہے الحمدللہ، مطلب کا نہیں ہے لیکن وہ آپ کی صحت کو اچھا کرے تو بالکل ٹھیک ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آئے گئے الحمدللہ، اور کبھی نہ دوستوں کے ساتھ ہوئے، کہیں اکیلے بھی بیٹھنا پڑ گیا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بور ہو گئے تو کیا ہوا، نئے لوگوں کو جاننے کا موقع ملا. تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی آپ کے اندر بہتری آتی جاتی ہے. جو لوگ بہت فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جیسے کئی دفعہ ہم اپنے پیرنٹس کو پوچھتے ہیں، یا ینگسٹرز بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اگر پیرنٹس نے کہا کہ کہیں ہم جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کہاں جا رہے ہیں. اب ہماری مرضی کی جگہ تو ہم جائیں گے، ہم یہ سوچ کے نہیں فیصلہ کریں گے کہ مجھے تو صلہ رحمی کرنی ہے، مجھے تو والدین کے ساتھ ایک سپورٹ بننا ہے.